وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ محرم کا ماتم کب سے شروع ہوا؟ اگر تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ماہ محرم کو جو مظلوم مہینہ قرار دینے کے لیے ماہ محرم کے اندر یہ جو تاشے، بدعتیں، خرافات ہیں، جتنی چیزیں ہوئیں وہ سب کے سب 251 ہجری کے اندر 251 سال کے بعد حضرت حسین کی کربلا کے واقعے کے بعد 251 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور معز الدولہ دیلمی نے شروع کیا۔ ایک شیعہ رافضی تھا، اس نے شروع کی یہ بات۔ صرف علامہ احسان کی کتابوں کا یہ مطالعہ کیا جائے، اللہ کی قسم ہے خود شیعوں کے علماء نے بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مظلوم جو ہے وہ کوفیوں نے ان کے ساتھ غداری کی تھی، کوفیوں نے غداری کی۔ علی بن حسین، یہ حسین کے بیٹے حضرت علی کے پوترے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ محمد بن حنفیہ کو جو لوگ اپنا امام زین العابدین کے نام پر اپنا امام سمجھتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں میدان میں چھوڑ کر جانے والے سنی نہیں تھے بلکہ یہ کوفی شیعہ تھے۔ ان کی کتابوں کے اگر حوالے دیکھے جائیں، پر سنیوں نے کیا کر دیا کہ ہم ماتم تو نہیں منائیں گے بلکہ پنجے اٹھائیں گے۔ کیا بنا دیا انہوں نے؟ اپنا خون تو نہیں بہائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ پنجے اٹھائیں گے۔ پنجے، یہ پنجہ کیا ہے؟ پنج حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پانچوں مل کر یہ پوری دنیا کا نظام سنبھال رہے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ یہ ایسے ہی پنجہ نہیں پڑا ہے، اس کے پیچھے کئی غلط عقائد، کفری عقائد، کہ پھر اس کو جو ہے پنجوں کا رواج شروع ہو گیا۔ پھر وہ رواج جیسے معاشرے میں آیا، پورے معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور کئی نوجوان اس کے پیچھے پڑ گئے، اور لوگ شان سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے علاقے میں سب سے بڑا پنجہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے، یا ہمارے ایریے میں عرس سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، یا ہمارے ایریے میں چیزیں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ایک اہم آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
جیسے کہ ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے، اپنے آپ میں ایک فضیلت والا مقام والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کئی احادیث میں ان ایام کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور خاص طور سے عاشورے کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان عدت الشہور من عند اللہ، کہ لوگوں اس بات کو جان لو یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی ہے۔ 12 شہر، کتنی رکھی ہے؟ 12 رکھی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد۔ اس مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے جس کے اندر ایک انسان کو اللہ نے حکم دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم لوگ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر تم ایسے گناہ کر کے جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں، اللہ کو ناخوش کرنے والے اعمال ہیں، وہ اعمال تم کبھی نہ کرنا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر ظلم کبھی نہ کرنا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے وہ معاشرہ گناہوں میں لت پت ہو چکا تھا، اور اس معاشرے کی حالت ایسی تھی کہ نہ وہ کسی مہینے کا اعتبار کرتے، نہ کسی دن کا اعتبار کرتے، نہ کسی جگہ کا اعتبار کرتے، نہ کوئی ان کے نزدیک اہمیت ہوتی کہ بھئی فلاں دن یہ کام نہیں کرنا ہے، جمعہ کا دن فلاں کے دن اس کی اہمیت الگ ہے، یا عاشورے کا دن اس کا دن الگ ہے۔ ایسی کوئی ان کے نزدیک تفریق نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے یہ حکم دیا، قرآن میں آیت نازل کر دی کہ تم لوگ 4 مہینے محرم کا مہینہ، اور اس محرم کے مہینے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اسی لیے کیا لکھتے ہیں؟ ماہ محرم، کچھ لوگ کیا لکھتے ہیں؟ محرم الحرام۔ کیا مطلب محرم الحرام کا؟ یعنی وہ مہینہ جس مہینے کو اللہ نے حرام قرار دیا، جس مہینے کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا ایک الٹا مفہوم کیا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آیا اس مہینے میں ظلم نہ کریں دوسرے مہینوں میں کر سکتے ہیں؟ ایک ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو نہیں، اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، تاکہ ایک انسان جو ہے ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو ایسے اپنے حالات سے، اپنے اعمال سے ایسے اعمال نہ پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ایسے تو دوسرے ایام میں بھی اگر گناہ کرتا ہے تو تب بھی وہ گناہ ہے، لیکن ماہ محرم میں وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے گناہ۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ جگہ اور مقام کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ جو لوگ مکے میں عمرہ کرنے کے بعد رہتے ان لوگوں کو کوڑے سے مار کر بھگاتے تھے۔ مکے میں عمرہ کرنے کے بعد مکے مدینے میں جو لوگ رہتے تھے ان کو وہاں سے باہر کر دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا بتلاتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ جو زمین ہے مکہ کی، یہ حرم کی زمین جو ہے، اس زمین پر نماز پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، یہاں پر نیکیاں کرنے سے جو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص اس جگہ پر رہ کر گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اگر جس جگہ پر، جس مقام پر فضیلت ہے، اس جگہ پر اگر گناہ بھی ہوتے ہیں تو گناہ کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس جگہ یا جس مقام پر انسان اللہ کے محترم جگہوں پر رہ کر گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں اگر کوئی بدعت و خرافات کرتا ہے،
محرم کے مہینے میں کوئی بدعتیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بدعتیوں کے ساتھ ہو لیتا ہے، یا محرم منانے کے لیے وہ اپنا خاص عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص گنہگار ہے۔ اس مہینے کو اس کے لیے عاشورہ کا دن لا کر اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا کرنے کے لیے روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے مکمل ہونے میں کوئی دو رائے ہے؟ جی ادھر والے بتائیں، کوئی دو رائے ہے؟ نہیں ہے۔ تو اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت ہی منہج سلف کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ یہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے۔ کامل کا مطلب ایک گلاس ہے، اب اس گلاس کو پورا بھر دیا جائے، ایک خطرہ بھی اس کے اندر خالی جگہ نہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامل، کمپلیٹ، مکمل۔ اگر اس کے اندر جگہ باقی رہ جائے تو اس کو انکمپلیٹ بولتا ہے، اس کو کامل نہیں کہا جاتا عربی کے اندر۔ اکمل یکمل اکمالا، مکمل ہو جانا، کسی چیز کا مکمل ہو جانا، کمال کے مقام کو پہنچ جانا، کمال یعنی بڑے درجے کو پہنچنا۔ کب پہنچتا ہے؟ انسان کے اندر وہ کوالٹی آ جائے۔ تو اللہ نے کیا استعمال کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کا کیا مطلب ہے؟ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں تھے، عرفات کے میدان میں آخری بات اللہ کے نبی نے کہی تھی کہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، دین جب مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں بچی، تو اگر کوئی شخص اتنے سالوں کے بعد، 1450 سال کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز بھی اسلام میں ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی ادھر والے بتائیں، کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ بدعت کسی چیز، نئی چیز کو ایجاد کرنے کا نام ہے، کسی نئی چیز کو ایجاد کرنے کا نام ہے۔ تو بدعت جو ہے، کون سی چیز بدعت ہوگی؟ جی ادھر والے، کون سی چیز بدعت ہوگی؟ جب اللہ کے نبی آخر وقت میں یہ بات جب آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سے جو بھی چیزیں اسلام میں لائی جائیں گی وہ کیا ہے؟ بدعت۔ جب بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کامل ہو چکا ہے، تو بدعتی نئی نئی چیزیں اسلام کے اندر لا کر کیا کہتا ہے کہ دین کامل نہیں ہوا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ ماہ محرم کے اندر جب اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے میں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور آپ تعجب کریں گے، افسوس کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہر مہینے میں، سال کے 12 مہینوں میں کچھ نہ کچھ بدعتیں شروع کر لی ہیں۔ اب دیکھیں محرم آتا ہے، اس میں ماتم، ڈول، تاشا، بدعتیں، خرافات، اور صحابہ کو گالیاں دینا، اور نہ جانے اتنے اعمال، ابتدا ہی غلط ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی محرم جاتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ سفر جیسی آتا ہے، پھر سب نحوست اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں مول صاحب، کیا ہے کہ دکان میں نحوست دکھ رہی، نہیں یہ مہینے میں یہ نہیں کرنا، یہ مہینے میں جو بھی کام کرتے وہ نہیں ہوتا، یہ مہینے میں جو شادیاں کرتے ہیں وہ شادیاں زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہیں، اسی لیے پورے محرم سفر میں شادی حال خالی۔ کوئی شادی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کوئی کرنے کی کوشش کیا تو بھی لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ محرم میں کرا تو وہ شادی زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہے۔ سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، آپ دیکھیں ہر مہینے میں رجب آئے تو رجب کے کنڈے آ جاتے ہیں، شعبان آئے تو 15 شعبان میں بدعتیں ہو جاتی ہیں، پھر رمضان آتا ہے، رمضان میں الگ بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر عجیب و غریب ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ انسان جو ہے اللہ کی عبادتوں کو کرنا چاہیے، وہ چھوڑ کر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعتیں، خرافات اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کرتا نظر آتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اہل الحدیث بنایا۔
الحمدللہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس پر جم کے رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے، کوئی نئی بدعت ہمارے پاس نہیں آ پائے گی، اور بھی اگر کوئی داخل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں انشاءاللہ۔ جی اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا اس میں 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا، اور اس میں پہلا مہینہ ماہ محرم کا مہینہ۔ یہ مہینہ بذات خود ایک مظلوم مہینہ نظر آتا ہے، اس مہینے کو اتنا بدنام کر دیا گیا، اس مہینے کو کبھی منحوس کا مہینہ قرار دے دیا گیا، اس مہینے کو کبھی غم حسین کے نام پر اللہ کی قسم اس میں اتنی بدعات کی گئیں اور صحابہ کو اتنی گالیاں دے دی گئیں کہ اس مہینے میں بہت سارے ایسے برے اعمال شروع ہو گئے، اور اس مہینے کے اندر کئی ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں جن کے اندر انسان جو ہے قتال جنگ سے بچنا چاہیے وہ بھی بچنے سے ناواقف رہ گیا، اپنے خون کو بہاتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جبکہ اسے اللہ کی عبادتیں کرنا چاہیے، اور یہ مہینے میں آپ تعجب کریں گے کہ کفار کیسے تھے اس دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں اتنے سخت لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ بھی ماہ محرم میں گناہوں سے بچ جاتے تھے، وہ لوگ بھی گناہوں سے بچتے تھے۔ اگر جنگ شروع ہو جاتی، محرم کا مہینہ آتا تو کہتے کہ بھئی محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کریں گے، اتنے شریف بن جاتے۔ محرم کے مہینے میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، وہ الگ بات ہے، اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے جنگ چھڑ چکی ہو، اگر محرم کا مہینہ آ جائے یا حرمت کے 4 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ آ جائے تو اگر آگے والا حملہ کر دیتا ہے تو اس پر دوبارہ ریٹرن حملہ کرنا جائز، لیکن خود سے اگر کوئی اس جنگ میں پڑ جائے، لڑائی جھگڑے میں پڑ جائے، ان مہینوں میں حرام ہے، ان مہینوں میں حرام اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کی 2 تفسیریں کی گئی کہ جنگ و قتال نہ کرے اس مہینے میں، اس مہینے میں جنگ و قتال کرنا، لڑائیاں کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف و انتشار کرنا، فتنے مچانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ایک مسلمان کو بچتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ماہ محرم کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو کسی چیز میں ہو، چاہے وہ بدعات میں ہو، چاہے وہ خرافات میں ہو، چاہے کوئی ایسا عمل جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں، وہ عمل اگر اسلام میں دین سمجھ کے عمل کر رہا ہے تب بھی وہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے، اور وہ شخص جب اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی قسم وہ عمل بھی باطل ہو جاتا ہے، اور وہ شخص خود جو یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پوچھی تھی، 1,25,000 صحابہ کا مجمع عرفات کے میدان میں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا پوچھا تھا کہ بتلاؤ کہ کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا؟ کیا سوال کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ عرفات کے میدان میں جو لوگ حجاج جا کے آ چکے ہیں، معتمرین عمرہ کر کے جو آ چکے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں عرفات کا جو میدان ہے، نمرہ کے مقام پر اللہ کے نبی نے کیا سوال کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا کیا میں نے آپ تک دین کو پہنچا دیا؟ سب نے کیا کہا تھا اس وقت؟ صحابہ نے کہا تھا کہ قالوا نشہد قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ نے دین کو پہنچا بھی دیا، اس کو کر کے دکھلا بھی دیا، اور نصیحت بھی کر دی کہ کیسے عمل کرنا ہے، دین پہ کیسے چلنا ہے، دین پہ کس انداز سے رہنا ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، روزے کون سے رکھنے ہیں، اور انسان کی زندگی کے صبح و شام کیسے اس کے گزرنے ہیں، شب و لیل کیسے ہونی چاہیے، اس کی ازواجی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس کا بزنس کیسا ہونا چاہیے، اس کے کاروبار کے شرائط کیا ہونے چاہیے، بیع و شرع کے مستقل بابیں باندھ دیے گئے کہ بزنس کیسے کیا جائے، کاروبار کیسے کیا جائے، مال انسان کیسے کمائے، مال کمانے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا حدود ہیں کہ وہ بزنس کرے گا تو کن کنڈیشنز پر کرے گا، پوری چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ صحابہ نے جب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ میری امت گواہی دے رہی ہے
کہ میں نے دین کو ان تک کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ تو آپ دیکھیں جیسے کل ابھی محرم ہے، محرم میں جو تاشے بجائے جاتے ہیں، یا محرم میں جو ڈول تاشا یا یہ جو بدعتیں ماتم حسین کے نام پر یا علی کے نعرے لگا کر یا حسین کے نام پر اللہ کی قسم ہے سبیلیں لگانا اور اس میں جو ہے ناچنا ڈھول بجانا اور اسے دیکھنے کے لیے عورتیں جو جاتی ہیں اور جو ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ جو لوگ یہ اعمال نہیں کرتے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ایسا دور ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے ریلز آ رہے ہیں، ایسے ایسے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر ان ڈھول تاشوں کی حقیقت کو بیان کرنے کے بجائے اس کی فضیلت پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو نہیں کرتا ہے وہ وہابی ہے، یا جو نہیں کرتا ہے وہ اہل خبیث ہے، یا اس کے تعلق سے ایسی ایسی گالیاں ایسی ایسی باتیں پورے سوشل میڈیا کے اندر پھیلائی جاتی ہیں۔ پھر ہمارے نادان نوجوان، ایسے جذباتی نوجوان جنہیں علم نہیں ہے، علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، احادیثوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن کو وقت دینا نہیں چاہتے، ایسے لوگ ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کی قسم ہے بہت سارے لوگ ان عقائد کے قائل ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی سنی جو ہے جتنا بھی کہہ لے، لیکن ایرانی جو ہے آج کے دور میں، شیعہ جو ہے آج کے دور میں آگے ہیں، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ پھر وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں اور اس کے دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں، کئی ملینز میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھنے والے صرف دوسرے ہی ہیں؟ نہیں، اپنے بھی ہیں۔ ذہنوں میں عقائد کو ڈالا جاتا ہے دھیرے دھیرے کہ مظلومیت کو پیش کیا جائے، حضرت حسین کی مظلومیت کو اتنا پیش کیا جائے کہ بھئی صحابہ نے نعوذ باللہ صحابہ اکرام نے جو ہے غضب کیا تھا ان کی حکومت کو، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانتے۔ اس لیے کئی اہل حدیث نوجوان بھی بگڑ جاتے ہیں، اپنے عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں، اور کہ کن کی وجہ سے؟ یہ برادروں کے پیچھے پڑھ کر، سسٹروں کے پیچھے پڑھ کر، مرزا جہلمی اس کے پیچھے پڑھ کر، اس کے پیچھے پڑھ کر، غامدی کے فتنے میں پڑھ کر، حمیدی کے فتنے میں پڑھ کر، اتنے سارے اسکالرس ہو گئے ہیں جنہیں نہ تو عربی گرامر معلوم ہے، جنہیں نہ تو اصول ثلاثہ معلوم، جنہیں نہ تو اصول کے قواعد جو احادیث کے ہوتے ہیں وہ معلوم، احادیث کو کیسے پرکھا جائے، حدیث کون سی ہوتی ہے، حسن لذاتی کیا ہے، حسن لغیری کیا ہے، صحیح کیا ہے، مسند کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ بس سن لیا، اس کے بعد وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی یہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں، ہمارے کئی بچے بچیاں یہ جو فونوں میں ہاتھوں میں فون لیے پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو ایسے آ جاتے ہیں ان کے سامنے کہ وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ اثر اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں۔ اس لیے پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں، دین کامل ہو چکا ہے، تمہیں ایسے لوگوں کی، اسی لیے کچھ علماء نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیکچروں کو سننا، ایسے بدعتیوں کے مجالس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بدعتیں داخل کر دی گئی اسلام کے اندر۔ یہ ماہ محرم کا ماتم کب سے شروع ہوا؟ اگر تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ماہ محرم کو جو مظلوم مہینہ قرار دینے کے لیے ماہ محرم کے اندر یہ جو تاشے، بدعتیں، خرافات ہیں، جتنی چیزیں ہوئیں وہ سب کے سب 251 ہجری کے اندر 251 سال کے بعد، حضرت حسین کی کربلا کے واقعے کے بعد 251 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور معز الدولہ دیلمی نے شروع کیا۔ ایک شیعہ رافضی تھا، اس نے شروع کی یہ بات۔ کب؟ حضرت حسین کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد 291 سال کے بعد معز الدولہ دیلمی نے یہ بات امت کے سامنے پیش کی، کہا کہ نہیں، حضرت حسین جو ہے مظلوم ہیں، ان کی شہادت پر سبیلیں لگائی جائیں، ان کی شہادت پر لڑکیوں کو بازاروں میں لایا جائے، پھر لڑکیوں کو ننگا ناچ کیا جائے، ان کی شہادت پر کالے کپڑے پہنے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کالے کپڑے محرم کے مہینے کی علامت مانی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب کون سی ہجری چل رہی تھی؟ 352 ہجری چل رہی تھی، یعنی یہ 200-300 سال کے درمیان کی بدعت۔ اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت
پھر اس کے بعد علی بن حسین خود کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ کے قول کو اگر سامنے رکھا جائے، اگر شیعہ و سنہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی کئی کتابیں اس موضوع پر، الشیعہ و سنہ، اہل السنہ والجماعہ، شیعہ عقائد شیعہ کی حقیقت، کتنی کتابیں، اگر صرف علامہ احسان کی کتابوں کا یہ مطالعہ کیا جائے، اللہ کی قسم ہے خود شیعوں کے علماء نے بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مظلوم جو ہے وہ کوفیوں نے ان کے ساتھ غداری کی تھی، کوفیوں نے غداری کی۔ علی بن حسین، یہ حسین کے بیٹے حضرت علی کے پوترے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ محمد بن حنفیہ کو جو لوگ یہ اپنا امام زین العابدین کے نام پر اپنا امام سمجھتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں میدان میں چھوڑ کر جانے والے سنی نہیں تھے بلکہ یہ کوفی شیعہ تھے۔ ان کی کتابوں کے اگر حوالے دیکھے جائیں، یہ 200-250 سال کے بعد کی بدعت آج ہر گلی گلی میں پھیل گئی۔ پہلے کیا تھا؟ اگر 30-40 سال پہلے دیکھا جائے، یہ بدعتیں کچھ سٹیز میں تھیں، مشہور تھا۔ انڈیا میں سب سے زیادہ ماتم لکھنؤ کے اندر منایا جاتا ہے، پھر حیدرآباد کے اندر منایا جاتا ہے، پھر دوسرے بمبئی کے کچھ علاقوں میں منایا جاتا ہے، بمبئی سٹی میں منایا جاتا ہے، دلی کے 4-5 علاقوں میں منایا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ لکھنؤ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور کچھ علاقے ایسے جہاں پورے کے پورے شیعہ پائے جاتے ہیں، جہاں پر یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے نام پر سنیوں نے کیا کر دیا کہ ہم ماتم تو نہیں منائیں گے بلکہ پنجے اٹھائیں گے۔ کیا بنا دیا انہوں نے؟ اپنا خون تو نہیں بہائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ پنجے اٹھائیں گے۔ پنجے، یہ پنجہ کیا ہے؟ پنج، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پانچوں مل کر یہ پوری دنیا کا نظام سنبھال رہے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ یہ ایسے ہی پنجہ نہیں پڑا ہے، اس کے پیچھے کئی غلط عقائد، کفری عقائد، کہ پھر اس کو جو ہے پنجوں کا رواج شروع ہو گیا۔ پھر وہ رواج جیسے معاشرے میں آیا، پورے معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور کئی نوجوان اس کے پیچھے پڑ گئے، اور لوگ شان سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے علاقے میں سب سے بڑا پنجہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے، یا ہمارے ایریے میں عرس سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، یا ہمارے ایریے میں چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ افسوس کریں گے، تعجب کریں گے، مجھے حرم کے اندر مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے ایک پاکستان کا آدمی کیا کہتا ہے؟ مغرب کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے ہیں، تو وہ حرم میں بیٹھ کر مکے خانہ کعبہ کے سامنے کیا کہتا ہے کہ مولانا آپ عالم لگ رہے ہیں۔ میں بولا ہاں الحمدللہ عالم، حلیے سے دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے علاقے میں سب سے بڑا پنجہ ہمارے خاندان سے نکلتا ہے، اور اس مہینے میں ہم لاکھوں روپے سبیل میں خرچ کر دیتے۔ سبیل میں کیا مطلب؟ حضرت حسین کو کربلا کے دن پانی پینے نہیں دیا گیا، تو وہ قیامت تک لوگوں کو سبیلیں جوس پلاتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی مظلومیت جو ان لوگوں نے خود غداری ان رافضی شیعوں نے کی، لیکن اس کا پورا بیڑا کس پہ ڈال دیا؟ یزیدیوں پہ ڈال دیا، اور یزید کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ پھر یزید کا نام اگر لے لیا جائے تو پورے ہندوستان کے اندر وبال مچ جاتا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر، جب میں دہلی میں تھا 2016-17 کی اگر بات، 2010 میں جب اس سے پہلے ذاکر نائک صاحب پر جو سب سے پہلا مسئلہ پیدا ہوا، کیا ہوا تھا کہ سہارا عزیز برنی جو سہارا کا ایڈیٹر ہے، جب ہم دہلی میں تھے اس کے قریب سے ہم جانتے ہیں، وہ ایک شیعہ ہے، وہ پورے ہندوستان سے 3-4 اردو کے پرچے نکلتے ہیں، اردو کے اخبارات نکلتے ہیں، ان میں ایک سہارا ہے، جو سہارا کی کمپنیاں آج کل بہت زیادہ ہیں، اسی کی ایک شاخ تھی وہ، اس کا جو رائٹر تھا وہ عزیز برنی تھا۔ عزیز برنی رافضی شیعہ ہے، اور اس کے ماتحت کئی شیعی لوگوں کو رکھ کر اس نے حضرت ذاکر نائک پر سب سے پہلا جو اختلاف شروع کیا وہ یزید کو رحمہ اللہ لکھنے پر شروع کیا ہندوستان میں، جب ہم لوگ وہاں پر تھے، کہ یزید کو رحمہ اللہ کیسا کہہ دیا گیا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے، یہ حسین کی مخالفت کرنے والا ہے، یہ حسین کا قاتل ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو جو ہے اپنے ہیڈ لائن میں اس کو ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ فتنہ مچا رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر ایسی وبا پھیلا دی گئی۔ پھر اس کے بعد
ان کے اسٹیجوں پر ان کے IPLS کی جگہوں پر جب علماء دین نے اس کا دفاع کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو ہی پورا بند کر دیا جائے. تو بتلانا مقصود کیا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کو جو ظلم ان پر کیا گیا، کرنے والے بھی وہی، بدنام کرنے والے بھی وہی، اور بدنامی لے جا کر یزیدیوں پر ڈال دیا، اور کہتے ہیں کہ بھئی یزیدی جو ہے یہ قاتلین حسین ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول. یہ ذہنوں میں بٹھا لو، ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالو، ورنہ آگے آنے والی نسلیں دلائل پڑھنا لکھنا کچھ نہیں سیکھے گی. جو سنے گی، جو ریلز دیکھے گی، جو فیس بک چلائے گی، جو انسٹاگرام میں دیکھے گی، اسی پر اکتفا کر کے اپنے دین کے مسئلے سمجھے گی. انہیں علماء کو سننا پسند نہیں ہوگا، انہیں کتاب و سنت پڑھنا پسند نہیں ہوگا. آج بھی حالات ایسے ہی ہیں. بس شارٹ کٹ ہونا، کیا 2 منٹ میں حلال ہے حرام معلوم ہو جانا، خلاص. اب اس کے بعد ڈائریکٹ جنت جہنم 2 بول ڈالنا، جاتا نہیں جاتا. یہ حالت ایسا نہیں ہے. دین جو ہے اللہ نے علم کتنا دیا؟ ایک خطرہ سمندر کے خطروں میں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوڑا علم دنیا میں دیا گیا، اور 99% سے زائد علم اللہ کے پاس ہے. یہ آج ہماری نئی نسل جو ہے پڑھنا نہیں چاہتی ہے. ان عقائد کو، ان واقعات کو، اس کی تاریخی چیزوں کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دو، اپنے بچیوں کی ذہنوں میں بٹھا دو، ماؤں کی ذہنوں میں بٹھا دو کہ کہو کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ حرام ہیں، ان کے جلسوں میں جانا حرام ہے. نہیں، پورے دوستان جا رہی، میں بھی چلے جاتا ہوں، جا چپ کے کھڑ کو دیکھ کو آ جاتا ہوں رات میں 12-1 بجے تک، کیا چل رہا، اور اس کیسا چلتا، کیا ہوتا، کون سی گھوڑی آتی، کیا ہوتا. یہ سب حرام ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. اس کو اپنے ذہانت کے اندر بٹھائیں اس کو. اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے. سب کو معلوم ہے یہ بات؟ جی پیچھے والے، سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم ہے. لیکن مناتے کون سا ہے؟ جنوری. فیسٹ ایئر کے راتوں کے حالات کیا ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج کل محرم کے مہینے میں بھی فیسٹ ایئر منانا شروع کر دیا لوگوں نے، اور اسے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ نے قرآن میں حرمت والا قرار دیا، تو اس مہینے کو ہیپی نیو ایئر کا نام دے دیا جائے. ایسی بدعتیں بھی اس مہینے میں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اور اس مہینے میں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے یوم عاشورہ، چاہے اسے 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اور یہ اللہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اگلا سال زندہ رہوں گا تو میں 9-10 یا 10-11 کا رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خالف الیہود والنصارى. اللہ کے نبی کی وفات ہو رہی، اما عائشہ کی ران پر اللہ کے نبی سر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے خالف الیہود والنصارى، تم لوگ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا. لعنت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی آخری وقت تک بھی نصیحتیں کرتے رہے. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ نہ ہمارا چہرہ نبوی چہرہ ہے، نہ ہمارا لباس نبی لباس ہے، ہمارا انداز نبی لباس انداز نبی انداز ہے، نہ گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی طرح ہے، نہ صحابہ کا کیریکٹر جو تھا وہ ہمارے بچوں کے اندر ہے. یہ باتیں اپنے بچوں کو بتلاؤ کہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ ہر چیز میں مخالفت کرنے کا حکم دیا یہودیوں کو، لیکن ہم ہر چیز کو الٹا کر رہے ہیں. ہمارے بچے فل لباس پہننا پسند نہیں کرتے، جو نیا برانڈ آتا، نیا اسٹائل آتا، نئے سیریلوں میں جو آتا وہ پہننا پسند کرتے. ہماری بچیوں کو دین سے دوری کے لیے بڑی بڑی مشنریز اس پہ کام کرتی ہیں. عیسائی مشنریز پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی ہے. عیسائی مشنریز ایسے کام کرتی ہیں کہ کون سی چیز اس امت کے سامنے لائی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے عقائد کو بگاڑ دیا جائے، ان کے کلچر کو بگاڑ دیا جائے، ان کے اخلاق کو بگاڑ دیا جائے، ان کے کیریکٹر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے. اسی اعتبار سے لباس کو بھی لایا جاتا ہے. اسی اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی جو ہے بال جو ہے سفید بال رکھتے ہیں.
اگر تم داڑھی کو لال کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو، مہندی لگانا جائز، لیکن جیسے مہندی کو دیکھا تو لوگوں نے کیا کر دیا، مہندی میں جو کلر آ رہا وہ کلر لگا کے پھر رہا، تو یہ جائز درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مخالفت کس لیے ہوئی تھی؟ جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کے والد کو لے کے جانا تھا، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور جنگ کا اصول کیا ہے؟ جنگ میں اپنے آپ کو تم بہادر دکھلانا، بوڑھے کو بھی جوان دکھلانا جائز۔ تو اللہ کے نبی ان کے والد کے لیے کیا اجازت دیے؟ ان کی داڑھی جو سفید ہوئی ہے اس کو خضاب لگائیں اور جو ہے اس کو لال کریں، یا مہندی جو ہوتی ہے وہ لگانا جائز ہے، اس کو لگا کر جنگ میں لایا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ جی بتائیں پیچھے والے۔ خوبصورت دکھنے ہیں، اور آج کل جو ہے ایسے ایسے کلر آ گئے ہیں پوچھو مت، 40-50 سال کا بڈھا بھی 35-30 سال کا جوان بچہ دکھ رہا ہے، اتنا بال کالا کر لے رہا، جنگ میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہاں ابھی نہیں جا رہا، گھر میں چلا تھا انہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی تھی؟ کفار یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی ٹیم میں صرف بوڑھے لوگ ہیں، ان کو مارنا آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو، ان کی داڑھیوں کو جو ہے کال سفید ہونے نہ دو، بلکہ ان کے اوپر داڑھیوں میں خضاب لگانا ان کے لیے جائز ہے۔ جو جنگ کے لیے نکل رہے ہیں ان کے لیے جو ہے لال کلر کرنا جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی۔ لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں آج کل؟ خوبصورت دکھنے کے لیے اللہ کے چہرے کا اپنا جو نور دیا اس نور کو برباد کرنے کے لیے ہم کلر استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارى، یہ لوگ صرف یوم عاشورہ کا روزہ صرف رکھتے ہیں یہودی، اور یہودیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس دن انہیں فرعون سے نجات ملی تھی۔ فرعون کون؟ اس دور کا ہٹلر۔ فرعون اتنا خطرناک جابر بادشاہ، اس سے بڑا بادشاہ جابر بادشاہ دنیا میں نہیں آیا، جو اپنے آنکھوں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دے، بھون دے، تل دے اور آگ میں ڈھکیل دے، اتنا ظالم بادشاہ نہیں آیا تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیلیوں کو اس سے نجات دلائے۔ اس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے کیا رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی جب موسیٰ نے رکھا، ان کی قوم نے رکھا، بدرجہ اولا میں بھی رکھوں گا، لیکن میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک یا تو آگے یا تو پیچھے 9، 10 یا 10، 11 روزہ رکھوں گا۔ یہ چیزیں ہیں، لوگ جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین کی چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں جتنا ہو سکے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبوی طریقے کو، نبوی چہرے کو اللہ ہمیں جو ہے اسے اپنے آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر کتاب و سنت کی محبت پیدا فرما، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو رزق کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، کئی نوجوان ہیں جو رزق کی تلاش میں ہیں لیکن کئی نوکریوں سے پیچھے ہیں اور کبھی بہت پریشانیوں میں رہتے ہیں، اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہم لا سہل الا ما سألته سہلا، کہ اللہ تو ہی آسانیاں پیدا کرنا ہے، اللہ تو آسانیاں پیدا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی اکثر بنا وجہ اداس، تھکا ہوا یا بہت کمزور محسوس کرتے ہیں؟ رکیے، دوائیوں کی طرف بھاگنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص نسخہ آزمائیں، اسے تلبینہ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ اور آج سائنس کیا کہتی ہے؟ جو یعنی بارلی میں ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو آپ کے برین میں ہیپی ہارمونز بڑھاتے ہیں۔ یہ ڈپریشن اور کمزوری کا قدرتی علاج ہے۔ تو آج ہی اس سنت طریقے کو اپنائیں، صحت بھی پائیں اور ثواب بھی۔